वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, 2 दिन बाद अब इलेक्शंस हैं मुल्क के अंदर। ऑब्वियसली इस वक्त सारी जो फोकस है सबका, चाहे हम सहाफ़ी हों चाहे हम सियासतदानों की बात करें, तो वो अब इलेक्शंस पर ही है। अब अगले कुछ दिनों में आप सिर्फ इलेक्शंस के हवाले से ही गुफ्तगू देखेंगे, तो हमने सोचा कि आज हम बात करें कराची के हवाले से और वहाँ जो इस वक्त इलेक्शन है। कराची ऑब्वियसली पाकिस्तान का आबादी के हवाले से सबसे बड़ा मुल्क है। ऑब्वियसली अगर हम इसको मईशत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो कह सकते हैं कि ये पाकिस्तानी मईशत की रीढ़ की हड्डी है। पहला दारुल हुकूमत भी ये मुल्क का रहा है। बहुत अहम इसकी सियासत रही है। इस वक्त यहाँ 7 ज़िले हैं और 90 लाख से ज़ायद जो है वोटर्स हैं और 22 नशिस्तें हैं कराची शहर की। इसमें हम देख सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि जो सब मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इस मुल्क की, वो इस वक्त ये इलेक्शन जो है कंटेस्ट कर रही हैं। उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ भी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी, और इसके साथ साथ जो 2 और बहुत अहम जमातें इस इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं कराची से, जमात इस्लामी और MQM। अगर हम कराची की तारीख़ पे नज़र डालें तो ऑब्वियसली हम ये कह सकते हैं कि 2013 तक कराची का जो एक इलेक्शन था इस पर MQM ही हावी रहती थी, मगर 2013 के इलेक्शन के बाद सूरत हाल है वो काफ़ी तब्दील हुई। जिस तरह MQM कमज़ोर पड़ी, फिर वो 2-3 हिस्सों में बट गई। उसके बाद 2018 के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहाँ से कामयाबी हासिल की। अब जो सूरत हाल है वो 2018 से बहुत मुख्तलिफ है। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कमज़ोर पड़ी है, उसके बहुत से मेन लीडर्स जो है कराची शहर के उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया है, तो दूसरी तरफ जो MQM थी उसके कुछ धड़े जो हैं वो इकट्ठे हुए हैं। तीसरा, MQM जब कमज़ोर पड़ी तो कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी दिलचस्पी बहुत बड़ी है। वो भी अब बहुत इलेक्शंस को संजीदगी से लेते हैं इस शहर में। इस दफ़े भी यही उम्मीद कर रही है पार्टी के वो यहाँ से जीतेगी। लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस में उन्होंने मेयर भी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही बना इस शहर से, और जमात इस्लामी भी अब बहुत अग्रेसिव कैंपेन कर रही है। इन सब मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है फ़हीम सिद्दीकी साहब, सीनियर साहब, बहुत गहरी नज़र रखते हैं कराची पर, और हमें ज्वाइन किया है ज़ियाउर रहमान साहब, ये भी सीनियर सहाफ़ी हैं और कराची की सियासत पे लिखते रहते हैं। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी फ़हीम साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर बताएं, आप किस तरह देख रहे हैं, कम ही दिन रह गए इलेक्शंस में, इस दफ़े MQM भी जो है उसकी भी कुछ कमज़ोरियां जो थी, जो वो पिछली दफ़े बट गई थी, वो एड्रेस हो गई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर कमज़ोर पड़ी है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दिलचस्पी बढ़ी है, और जमात इस्लामी भी एक दफ़े हम कह सकते हैं कि फिर से उभर के आई है एज अ मेन प्लेयर ऑफ कराची। देखिए, मैं आपकी इस सवाल के जवाब अगर यहाँ से शुरू करूं कि आपने एक और एलिमेंट को नज़रअंदाज किया है, वो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। जो कराची के अगर हम 2018 के इलेक्शन को उठाकर देखते हैं, इसके ऊपर मैं डिटेल में तो बाद में बात कर लूंगा, लेकिन 2018 के इलेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो दूसरी बड़ी सियासी जमात वोट टेकिंग के एतबार से अगर कोई थी तो वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान थी, जिसने लियारी में फिर बिलावल भुट्टो को अगर शिकस्त हुई तो वो 30 नंबर पर थे, और PTI अगर वहां से जीती थी तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान दूसरे नंबर पर थी। आरिफ अलवी अगर जीते थे तो दूसरे नंबर पर जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान थी। खैर, तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का भी कराची में बहुत अहम रोल नजर आ रहा है। वो क्या करते हैं 8 फरवरी को पता चल जाएगा, लेकिन जो ओवरऑल सिचुएशन जो कल रात को बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है वो ये है कि जो MQM लंदन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कराची की सियासत के हवाले से, उसने आज जो है कराची से 55 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। ये आजाद उम्मीदवार थे, MQM लंदन की तरफ से जो है उनकी हिमायत का ऐलान कर दिया गया है। कराची में टोटल NA की जो सीटें हैं नेशनल असेंबली की वो 22 हैं। 19 नशिस्तों पर MQM लंदन ने आजाद उम्मीदवारों की हिमायत का ऐलान किया है। सूबाई असेंबली की यहाँ से 47 नशिस्तें, उन पर 36 नशिस्तों पर MQM लंदन ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। और इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि इसमें से जो ओवरऑल फिगर बन रही है वो 26 की बन रही है कि ये 26 उम्मीदवार ऐसे हैं जो
الفابیٹ اے کے اوپر الیکشن لڑ رہے ہیں جو ممکنہ طور پر جو بانی ایم کیو ایم ہے ان کے نام کا پہلا ورڈ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ 14 امیدوار ایسے ہیں جو تالا چابی کے اوپر الیکشن لڑ رہا ہے. اب یہ تالا چابی کیا ہے؟ یہ تالا چابی وہ انتخابی نشان ہے جب 1988 میں ایم کیو ایم نے پہلا الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا اور حق پرست گروپ سے کیا تھا, تو اس وقت جو نشان تھا ان کا وہ تالا چابی تھا. تو اس نے بڑا انٹرسٹنگ کر دیا اس پورے الیکشن کو. اس کا ظاہر ہے جو نقصان ہوگا وہ ایم کیو ایم پاکستان کو ہوگا کہ باوجود اس کے کہ وہ 2018 کے الیکشن کے وقت بٹے ہوئے تھے. پی ایس بی پی تھی, فاروق ستار کا اپنا گروپ تھا, حیدرآباد میں اقل فہیم صاحب معاف کریے گا میں یہاں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. یہ ایک دم مطلب کہ اتنے آزاد امیدوار تھے, ان کی حمایت کا اعلان کر دیا ایم کیو ایم لندن نے اور وہ سب حصہ بھی لے رہے ہیں. اس سے پہلے تک تو جو اطلاعات کراچی سے آتی تھیں وہ یہ تھیں کہ اگر ایم کیو ایم لندن کے کچھ لوگ جلسہ یا جلوس یا ریلی بھی نکالتے تھے تو مصیبت پڑ جاتی تھی. تو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ صورتحال اب تبدیل ہو چکی ہے؟ جی, صورتحال تبدیل اس حد تک ضرور ہوئی ہے کہ ایم کیو ایم نے جن آزاد امیدواروں کی حمایت کا اعلان کیا ہے یہ اس وقت تک تو آن گراؤنڈ موجود ہیں. اس میں سے 2 لوگ, نثار پامر صاحب اور ان کے بیٹے, انہیں پچھلے دنوں جو ہے وہ ان کے گھر پر چھاپا مارا گیا, انہیں جو ہے وہ لے جایا گیا. اس کے علاوہ ایک اور وکیل صاحب تھے جنہیں جو باقاعدہ طور پر ایم کیو ایم لندن کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہے تھے. ٹکٹ تو کیا ان کی طرف سے وہ بہت کلیئر تھے کہ یہ ان کے کارکن ان کے ٹکٹ پر ہی الیکشن لڑیں گے. ان کو بھی گھر سے اٹھایا گیا تھا لیکن پھر ہائی کورٹ کے حکم پر جو ہے انہیں چھوڑ دیا گیا تھا. لیکن اگر آپ جو بات کریے اس کا میں جواب دوں جلدی سے, تو میں یہ کہوں گا کہ جب کچھ دن پہلے تک آپ نے یہ اسپیچز سنی ہوں گی مصطفیٰ کمال صاحب کے زبان سے کہ ایم کیو ایم لندن اور پیپلز پارٹی مل کر کھیل رہے ہیں, اس کا نقصان ایم کیو ایم کو. بالکل ٹھیک. اگر سر اب یہاں آپ اجازت دیں تو میں ضیاء الرحمان صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کروں. جی ضیاء صاحب, آپ نے بات سنی فہیم صدیقی صاحب کی, آپ بھی یہ ایک بہت سگنیفیکنٹ موو اس کو دیکھ رہے ہیں جس طرح فہیم صاحب کہہ رہے ہیں, اور ساتھ میں جو انہوں نے یہ بات کی کہ اس کا نقصان ایم کیو ایم پاکستان کو ہوگا اور فائدہ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ہوگا؟ بالکل, یہ بڑی اہم بات تھی کہ اچانک ہی مطلب ایم کیو ایم کے طرف سے, الطاف حسین کی طرف سے اپنے امیدواروں کے حمایت کا اعلان آیا. یہ میرے خیال میں اس نے ساری کراچی کی پولیٹکس کو بڑا چینج کر دیا ہے. سب سے بڑا چیلنج ہوگا ایم کیو ایم پاکستان کے لیے جو پہلی بار مصطفیٰ کمال اور فاروق ستار سب کے گروپوں کو ملا کے الیکشن لڑ رہی ہے, تو ان کی میرے خیال میں اب بالکل ایک بقا کا مسئلہ ہے پولیٹکس میں. ہم ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ آزاد امیدوار چونکہ پی ٹی آئی کے بھی ہے صحیح ہے, لیکن یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے جو فہیم صاحب نے بتائی کہ ان کے صرف 2 بندے اٹھائے انہوں نے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے, اور سب کو الاؤ کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ڈیل ہوئی ہے, کچھ معاملات طے ہوئے ہیں. ادروائز کراچی میں تو پی ٹی آئی کے امیدوار بھی زیادہ تر انڈر گراؤنڈ ہی ہے صحیح ہے جو الیکشن لڑ رہے ہیں. ایسے صورتحال میں ایم کیو ایم کے امیدواروں کا الیکشن لڑنا جو لازم بات ان کے علم میں ہوگا جو وہ فارم جمع کر رہے تھے, کیونکہ ایک اگست 2016 کے بعد الطاف حسین تقریر کے بعد ایم کیو ایم لندن کو باقاعدہ اس طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے جیسے وہ ایک بینڈ آؤٹ فٹ ہو. تو ایسی صورتحال میں الطاف حسین کا اپنے امیدواروں کا حمایت کا اعلان کرنا صحیح ہے, یہ ایک بہت بڑی بات ہے کراچی کی پولیٹکس میں. بالکل ٹھیک. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس اپنے مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ہم گفتگو کریں فہیم صدیقی صاحب سے اور ضیاء الرحمان صاحب سے, اور ہم ان سے بات کریں کراچی کے الیکشن کے حوالے سے. ضیاء صاحب, آپ نے فہیم صاحب کی بھی بات سنی, ایم کیو ایم لندن کا بھی ذکر کیا, بٹ سر جیسے یہ اس سارے الیکشن میں ایک طرف پاکستان تحریک انصاف جس کا ہم نے دیکھا کہ 2013 اور 18 میں ووٹ بڑھا, مگر اب پارٹی کو بہت مسائل کا سامنا ہے, اور دوسری طرف جماعت اسلامی جو پاکستان تحریک انصاف نے جو ویکیوم کریٹ کیا تھا وہ لگ رہا تھا کہ وہ جماعت اسلامی نے کچھ حد تک بھرا ہے. ان دونوں پارٹیز کا سر آپ کہاں دیکھ رہے ہیں, اور آپ کے خیال میں ان کے حوالے سے کون سی سیٹس جو ہیں ان کے اوپر نظر رکھنی چاہیے؟ جی, یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جیسے 2018 کے الیکشن میں پی ٹی آئی نے کراچی میں جو 21 میں سے 14 سیٹیں جیتی تھی صحیح ہے, موسٹلی وہ سیٹیں تھی جو ڈسٹرکٹ سینٹرل کی اور ڈسٹرکٹ ایسٹ کی سیٹیں تھی یا ویسٹ کی سیٹیں تھی. اور اس بار ہم دیکھ رہے کہ پی ٹی آئی تو ہے گراؤنڈ پہ, لیکن اس طرح حالات ان کے لیے موزوں نہیں ہیں, ان کو بڑا تنگ کیا جا رہا ہے, ان کی جو ریلیت تھی ان کو الاؤ نہیں کیا جا رہا ہے. ایسے میں جماعت اسلامی جنہوں نے پچھلے بلدیاتی انتخابات کے اندر کافی اپنی جگہ بنائی کراچی کے مختلف ڈسٹرکٹس میں, سینٹرل میں, ایسٹ میں, اور کافی اچھی پرفارمنس انہوں نے کی,
तो उनका ये ख्याल था कि जो पीटीआई का जो वैक्यूम है वो हम फिल कर लेंगे। और लेकिन अभी तक चीजें बड़ी कंफ्यूज है कि क्या ये डिपेंड करेगा कि क्या पीटीआई का वोटर निकलेगा अपने आजाद उम्मीदवारों के नए निशानात के लिए। अगर वो वोटर निकला बड़ी तादाद में तो फिर बड़ा मुश्किल होगा जमात इस्लामी के लिए भी और एमक्यूएम के लिए भी। लेकिन अगर वो वोटर ना निकला तो फिर इनका जो वोट है ये आपस में ही तकसीम होगा, एमक्यूएम पाकिस्तान, एमक्यूएम लंदन और इवन जमात इस्लामी और पीटीआई और टीएलपी जो बहुत बड़ा सेक्टर है। मैं जैसे फहीम साहब ने भी कहा कि पिछले इंतखाबात में एमक्यूएम ने 21 में से 4 सीटें ली कराची से। उसकी एक बड़ी वजह टीएलपी भी थी, क्योंकि जहां जहां एमक्यूएम हारी है, पीटीआई जीती है, वहां टीएलपी ने एमक्यूएम का जो उर्दू स्पीकिंग बरेली वोट था वो काटा है, मतलब शाफिसा कॉलोनी में जगह जगह पे। तो इस बार भी हम देख रहे हैं कि टीएलपी फिर भी ग्राउंड पे स्पॉइलर के सूरत में है। कल बड़ा जलसा किया इन्होंने बागा जना में। तो एक बड़ा कंफ्यूज सिचुएशन है और मेरे ख्याल में इसका सबका फायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जाएगा, जिन्होंने जो अपने हल्काबंदियां की है कराची के सबज के इलाके में, मलीर में या सोराब गोड ईस्ट के इलाके में, तो वो भी देख रही है कि हम कम से कम कराची में अपना जो शेयर है वो जो 2018 में उनका शेयर 3 था 21 में से, वो तकरीबन 5 से 6 तक बढ़ाने के चक्कर में है वो। बिल्कुल सही जी फहीम साहब। तो ये ऑब्वियसली जो बात हो रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगर वोटर निकला तो सर ये मुझे बताएं कि जो जमात इस्लामी के नईमुर रहमान साहब हैं वो भी इस दफ़े कराची से 2 सीट्स पर नेशनल असेंबली का इलेक्शन लड़ रहे हैं। आप उनके चांसेस क्या है आपके ख्याल में? क्या आपके ख्याल में वो इतनी जमात इस्लामी ने अपनी स्पेस क्रिएट कर ली है इस शहर में कि 2 में से दोनों सीट्स वो नईमुर रहमान साहब निकाल सकेंगे या एक? देखिए मेरा इसके ऊपर ना बड़ा स्ट्रेट अवे वो होता है जवाब कि जमात इस्लामी का कोई चांस नहीं है। उसकी वजह क्या है कराची से? उसकी वजह यह है कि जमात इस्लामी के जितने वोट बैलेट बॉक्स से निकलते हैं उतने ही लोग आप उनके जलसे में देख लेंगे, उनकी रैली में देख लेंगे। वो एक ऐसी जमात है जो मुनज़्ज़म जमात है, उनके वोट और उनका जो वो है वर्कर वो साथ है उनके। लेकिन मसला ये है कि ये वर्कर बटा हुआ है। कराची 12,000 किलोमीटर पर फैला हुआ, 60 डिस्ट्रिक्ट पे फैला हुआ शहर है, जिसकी आबादी जो है तकरीबन इस वक्त अगर हम सेंसस की बात करें या वोटर्स की बात करें तो चले हम 2 करोड़ के अंदर रख के बात कर लेते हैं। तो ये पूरे शहर में फैले हुए हैं। इनके लिए जो एक बल्दियाती इंतखाबात में जो एक छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी होती है जो यूसी की होती है, वहां से सीट निकालना तो एमकेएम के बाइकआउट के नतीजे में मुमकिन है, चाहे वो नेमतुल्ला खान के दौर में हो या इस दौर में हो। लेकिन जब बात पीएस की बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी और उससे बड़ी एनए की कॉन्स्टिट्यूंसी की आ जाती है तो फिर वो वोटर जो है उनका वो बढ़ जाता है, वो नहीं निकाल पाते। ये एक जमात इस्लामी की एक बदकिस्मती कह लीजिए। लेकिन एमएमए के प्लेटफॉर्म से अगर हम जाके देखते हैं तो एक वक्त में एमएमए के प्लेटफॉर्म से जमात इस्लामी ने सीटें निकाली हैं, यहाँ से मुनव्वर हसन साहब भी जीते हैं, यहाँ से माजी में और लोग भी जीतते रहे। लेकिन इस वक्त जो है मेरा ये है कि जिस तरह से अगर आज मैं प्लस कंसल्टेंट के सर्वे की बात कर लूं जो आज ही आया है, तो उसमें जमात इस्लामी को एज हासिल है दीगर सियासी जमातों के ऊपर। वो भी इस बात पर एज हासिल है कि उन्होंने कराची के असल मसाइल के ऊपर पिछले दिनों कैंपेन्स किए बल्दियाती इंतखाबात से पहले, और उसका रिजल्ट जो है बल्दियाती इंतखाबात में थोड़ा बहुत मिला भी है। लेकिन बात वही है कि थोड़ा सा डिफरेंट है इस हवाले से कि कॉन्स्टिट्यूंसीज बड़ी हैं, वोटर वही है और फैला हुआ है, बटा हुआ है, स्कैटर्ड है। तो ये एक बड़ी वजह है कि मैं जमात इस्लामी को रेट नहीं करता कि वो जो है कोई बहुत ही यहाँ से कोई सरप्राइज दे सकेगी। मैं सरप्राइज का वर्ड यूज कर लेता हूँ कि वो कोई सरप्राइज दे सकेगी। अब आ जाते हैं पीटीआई के जो इस वक्त जो है वोटर्स हैं जो अपने आज़ाद उम्मीदवारों तक पहुंच सकेंगे या नहीं, तो मुझे लगता है कि वो भी नहीं पहुंच सकेंगे, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। असल मसला तो यही कि कौन निकालेगा वोटर को। वोटर अगर निकल आया तो डेफिनेटली जो है वो वोट करने जाएगा, लेकिन वो पीटीआई को वोट इतना ज्यादा मुझे पड़ता नजर नहीं आ रहा। एनपी वो एक फैक्टर था कराची में, वो तकरीबन खत्म है। उसके साथ पीपल्स पार्टी की भी कोशिश हो रही है, एमक्यूएम की भी कोशिश हो रही है कि किस तरह से उनको अपने साथ मिला लें। एनपी ने कहीं एमक्यूएम की सपोर्ट की है, पीपल्स पार्टी की सपोर्ट की है। जी नाजरीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। राइट बैक और हम फहीम सिद्दीकी साहब से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, हम गुफ्तगू करें फ़हीम सिद्दीकी साहब से और हम उनसे बात करें कराची के इलेक्शंस के हवाले से। जी फ़हीम साहब, अब एमक्यूएम के इतने मसाइल भी हैं, इकट्ठे भी हो गए, तो सर बताएं कि उनके जो इतने हैवी वेट्स खड़े हुए हैं, रऊफ सिद्दीकी साहब हैं, फारूक सत्तार साहब हैं, मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हैं, सैयद अमीनुल हक साहब हैं, क्या ये अपनी सीट्स
نکال لیں گے؟ کیا پارلیمنٹ تک پہنچ جائیں گے یہ ہیوی ویٹس جو ہیں ایم کیو ایم پاکستان کے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ خالد مقبول صدیقی اپنی سیٹ نکال لیں گے، فاروق ستار بھی نکال لیں گے، مصطفیٰ کمال بھی جو سینٹرل سے الیکشن لڑ رہے ہیں، وہ 2 سیٹوں پہ الیکشن لڑ رہے ہیں، وہ بھی وہاں سے اپنی سیٹ نکال لیں گے۔ انہیں جو اصل پرابلم فیس کرنی پڑے گی وہ میوزک بجے گا بلدیہ ٹاؤن میں۔ بلدیہ ٹاؤن وہ علاقہ ہے NA 242 جہاں مسلم لیگ نون کا بہت اچھا ووٹ ہے۔ مسلم لیگ نون یہ چاہتی تھی کہ اس دفعہ بھی شہباز شریف وہاں سے الیکشن لڑیں، اور انہوں نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی کوشش بھی کی MKM کے ساتھ، لیکن مصطفیٰ کمال صاحب نے وہ سیٹ نہیں چھوڑی۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس سیٹ سے الیکشن لڑیں گے ہی لڑیں گے۔ اب اس کی وجہ سے ہوا یہ ہے کہ ایک تو شہباز شریف صاحب نے اپنے کاغذات واپس لے لیے، وہ دستبردار ہو گئے، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ مسلم لیگ نون نے وہاں سے اپنا امیدوار بھی دستبردار کرا لیا ہو۔ اس وقت بھی بلدیہ سے مسلم لیگ نون کا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ الیکشن لڑ رہا ہے، اور یہ وہ علاقہ ہے جہاں سے شہباز شریف صاحب جب 2018 کا الیکشن تھا اور PTI کا توتی بول رہا تھا، اس وقت صرف 700 ووٹوں سے ہارے تھے، اور جب فیصل واڈا صاحب وہاں سے جیتے اور وہ بعد میں سینیٹر بنے اور یہاں پر بائی الیکشن ہوا، تو مفتاح اسماعیل صاحب جب ضمنی الیکشن میں ہارے تھے تو وہ صرف 900 ووٹوں سے ہارے تھے۔ تو ایک بڑا اچھا ووٹ بینک جو ہے وہاں پر موجود ہے۔ قادر مندوخیل صاحب کے بارے میں جو پچھلی دفعے بائی الیکشن 242 کا جیتے تھے، جی قادر مندوخیل صاحب جب بائی الیکشن جیتے تھے تو وہ ظاہر ہے اس وقت بھی یہاں سے کنٹیسٹ کر رہے ہیں، لیکن یہ وہ وقت تھا جب پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے دوبارہ سے گورنمنٹ اپنی بنا چکی تھی، اور اس حوالے سے جو یہ الزام لگتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر کہ اس نے جو بائی الیکشن تھا اس میں اپنی ریاستی جو مشینری تھی اس کا استعمال کیا، اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ یہ سیٹ نکالنے میں کامیاب ہوئے۔ لیکن میں پھر وہی بات دہراؤں گا کہ جب وہ جیت بھی گئے تھے تو بھی مفتاح اسماعیل صاحب جو اس وقت مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ تھے، ان کے اور ان کے ووٹوں میں صرف اور صرف 900 ووٹوں کا فرق تھا۔ تو کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون کا یہاں پہ بہت اچھا ووٹ بینک ہے، اور یہاں سے سر ویری کوئکلی وی رن آؤٹ آف ٹائم، ذرا TLP کا بتا دیں۔ آپ نے شروع میں ذکر کیا کہ they'll do well، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی یہاں سے نیشنل یا پروونشل سیٹس نکالیں گے کراچی سے؟ ویری کوئکلی جی مجھے لگتا ہے کہ وہ کچھ کر جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایک بریلوی مسلک کی جو اس وقت جماعتیں TLP جو ہے انہی کو وہ کرتی ہے، نمائندہ جماعت نظر آتی ہے، تو سنی تحریک نظام مصطفیٰ پارٹی اس جیسی جو چھوٹے چھوٹے گروپ تھے، چھوٹی چھوٹی جماعتیں تھیں، وہ اس وقت TLP کے ساتھ مل چکی ہیں، اور ان کا ایک طرح کا انتخابی اتحاد بن چکا ہے۔ یہ انتخابی اتحاد بننے کی صورت میں یہ نظر آ رہا ہے ہمیں کہ TLP کو ایک ایج ضرور حاصل ہے اس الیکشن میں، اور وہ کہیں نہ کہیں کوئی سرپرائز ہمیں دیں گے۔ یہ میں بالکل کلیئر ہوں کہ ہمیں کوئی نہ کوئی سرپرائز کراچی سے TLP کی جانب سے ضرور ملے گا۔ بہت بہت شکریہ فہیم صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ناظرین یہاں چھوٹا سا بریک ہو، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے سیکیورٹی سچویشن کے حوالے سے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے سیکیورٹی سچویشن کے حوالے سے۔ خیبر پختونخوا کے علاقہ جو ڈیرہ اسماعیل خان ہے، وہاں گزشتہ رات پھر تھانے کے اوپر شدت پسندوں نے حملہ کیا، اور اس میں 10 پولیس اہلکار جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان کی جو پولیس ہے اس کے مطابق رات کو 3 بجے یہ جو حملہ آور تھے انہوں نے بھاری ہتھیاروں سے پولیس تھانے پر حملہ کیا۔ جدید اسلحہ، دستی بم یہ استعمال کیے گئے، اور 1 گھنٹے سے زائد کہا جا رہا ہے کہ پولیس کے ساتھ جو ایکسچینج تھی فائرنگ کی وہ جاری رہی۔ یہ 100 کلومیٹر جو ہے DI خان کے شہر سے دور تھانہ تھا جہاں یہ اٹیک ہوا۔ کافی ہم کہہ سکتے ہیں کچھ دنوں کے بعد اتنا سیریس حملہ ہوا ہے DI خان میں الیکشنز کے دوران۔ اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں احسان اللہ ٹیپو صاحب، ڈائریکٹر خراسان ڈائری۔ ویلکم ٹو دا شو سر۔ سر کافی دنوں سے لگ رہا تھا کہ کچھ اب الیکشن کا کیمپین، آبویسلی واقعات ہوئے، ٹارگٹ کیا گیا کینڈیڈیٹس کو بھی، مگر یہ جو جس طرح کے پولیس تھانوں پہ واقعات ہوتے ہیں، یہ کافی عرصے کے بعد اتنا میجر واقعہ ہوا ہے۔ ایگزیکٹلی، یہ میں الیکشن کے ساتھ بھی نہیں، لیکن وہ جو مولانا فضل الرحمان کابل کا دورہ، پھر کندہار کا جہاں پہ طالبان کے سپریم لیڈر ہے وہ کر کے آئے تھے، تو ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کچھ عرصے تک جو TTP کی طرف سے یا جو باقی یہاں پہ ملیٹنٹ آرگنائزیشن ہے وہ حملوں میں کمی آئے، اور خاص کر اس طرح بڑے طرز کے جو حملے ہیں تو اس میں وہ ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے۔ لیکن اس حملے کا ہونا میرے خیال میں یہ ایک اور آپ میسج کہہ لیں یا کہ افغان طالبان کی طرف سے یا TTP کی طرف سے کہ ان کیس اگر فیوچر میں مذاکرات کی طرف دوبارہ چیزیں جاتی ہیں، جب الیکٹڈ گورنمنٹ ہو ان پاور، اور مولانا فضل الرحمان کی وہاں پہ ڈسکشن ہوئی ہے تو اس میں جو مذاکرات والا ایلیمنٹ ہے وہ پرومیننٹ ہے،
کہ پاکستان حکومت کا دوبارہ مذاکرات ہوں ٹی ٹی پی کے ساتھ. ٹی ٹی پی مذاکرات میرے خیال میں ڈائریکٹلی ہوں گے افغان طالبان جو گورنمنٹ ہے، لیکن اسی ایشو کے حوالے سے چیزیں ہوں گی. تو میرے خیال میں ٹی ٹی پی کی طرف سے ایک کوشش ہے کہ وہ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے، جس طرح ماضی میں بھی انہوں نے کیا تھا کہ اگر ان کیس مذاکرات کی طرف چیزیں جاتی ہیں تو یعنی دونوں جو پارٹیز ہیں پاکستانی گورنمنٹ اور ٹی ٹی پی یا افغان طالبان کہ وہ اپنے مطالبات منوائیں. پر ٹیپو صاحب یہاں سب سے پہلا سوال تو یہ کہ پاکستان کی تو ابھی تک بڑی کلیئر آفیشیل پوزیشن ہے کہ ہم نے مذاکرات نہیں کرنے ٹی ٹی پی سے. نہیں، یہ تو ہاں یعنی پوزیشن ہے یہاں پہ فورن منسٹری کی طرف سے بھی سٹیٹمنٹس، لیکن مولانا فضل الرحمان کا وہاں پہ جانا اور وہاں پہ جو چیزیں ڈسکس ہوئی ہے تو اس میں تو کلیئر وہ چیزیں انڈیکیٹ ہو رہی ہیں کہ مذاکرات کی طرف ہی ہو سکتا ہے. اور آپ کے خیال میں وہ ریاست کا ہی پیغام لے کے گئے اور واپس بھی وہ پیغام ریاست کے لیے ہی لائے؟ وہ تو مولانا نے خود بھی ایڈمٹ کیا تھا کہ یہاں پہ مجھے بریفنگ دی گئی باقاعدہ، اور مولانا جیسے یعنی مین اسٹریم پولیٹیکل رہنما کا وہاں پہ جانا تو وہ انڈیویجول یا انڈیپینڈنٹ کیپیسٹی میں نہیں چیزیں ہو سکتی، تو ڈیفینیٹلی یہ چیزیں ڈسکس ہوئی ہوگی. اور مولانا نے جانے سے پہلے کئی موقعوں پہ کہا تھا کہ میں یہ مسائل بھی جو سیکیورٹی کے حوالے سے ہوں اس پہ بھی بات ہوگی، اور یہ اچھی بات ہے. یعنی مولانا کو جس طریقے سے وہاں پہ ریسیپشن میں لیے ریسیو کیا گیا، ان کے سپریم لیڈر سے بھی ان کی 2 گھنٹے تک ملاقات ہوئی، تو میرے خیال میں ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے ڈپلومیٹک فرنٹ پہ. اور اس طرح کے جو ایلیمنٹس آپ کے لیں یا جو لیڈرز ہیں پاکستان کے استعمال بھی کرنے چاہیے افغانستان سے تعلقات بہتر کرنے کے لیے. تو میرے خیال میں مذاکرات ان کیس اگر مذاکرات فیل ہوئے تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب نئی گورنمنٹ آئے تو فل فلیج ملٹری آپریشن کی طرف چیزیں چلی جائیں. تو یہ ممکنات ہیں. آج کا جو حملہ ہے تو یہ سر اس کی ذمہ داری کسی نے قبول کیا؟ آج کے حملے پہ اب بات کرتے ہیں کہ کوئی یوزولی کہیں نہ کہیں سے کوئی ایک فیکشن بھی اٹھ کے کہہ دیتا ہے کہ ادھر کوئی حملہ کسی نے ذمہ داری قبول کی؟ نہیں، اس کی ذمہ داری کسی نے قبول نہیں کی. یہ پچھلے تقریباً مہینہ ہو گیا ہے کہ ٹی ٹی پی کی طرف سے باقاعدہ کہا گیا ہے کہ ہم جو رسپانسبلٹیز ہیں وہ اب کلیم نہیں کریں گے. ہماری ایک نئی پالیسی آنے والی ہے نیئر فیوچر میں، تو اس کے بعد ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ فیوچر میں بھی اس چیز کو کنٹینیو رکھ سکیں یا ہم دوبارہ سے رسپانسبلٹی کلیم کرنا شروع کر دیں. تو ابھی اس کی رسپانسبلٹی قبول نہیں کی، لیکن جو ٹی ٹی پی لنکڈ چینل ہے انکرپٹڈ، اس میں یہ خود ان کو شیئر بھی کر رہے ہیں، اور وہاں سے یعنی بالکل آبویس ہے کہ ٹی ٹی پی کی طرف سے حملہ ہوا ہے. اور یہ جو پورا علاقہ ہے چودواں کا جو علاقہ ہے جہاں پہ آج حملہ ہوا ہے، تو ڈی آئی خان کے آؤٹسکرٹس میں اور یہاں پہ باقی جو پولیس اسٹیشن ہے ڈی آئی خان کے پورے آؤٹسکرٹس میں یہ روٹین سے ٹارگٹ ہوتے ہیں. لیکن اس میں یعنی تھرمل نائٹ ویژن جو سنائپر گنز ہے اس کا زیادہ استعمال ہوتا ہے، اور حملہ کر دیتے ہیں لیکن پھر بھاگ جاتے ہیں. لیکن وہاں پہ ٹی ٹی پی کا بہت مضبوط بلڈ اپ بھی ہے. وہاں پہ گنڈپور جو فیکشن ہے ٹی ٹی پی کا، تو ان کی بڑی پریزنس ہے. استرانہ فیکشن بھی ہے وہاں پہ، مروت بھی ہے. تو یہ پورا ایک جنکچر بنا ہوا ہے کہ افغانستان سے تشکیلیں شروع ہوتی ہیں تو وزیرستان سے پھر یہ اسی روٹ سے آ کے پھر آگے بھی وہ موو کرتے ہیں. تو یہاں پہ حملہ ہونا اس طرز کا صحیح، وہ سیکیورٹی کے اداروں کو بھی پتا تھا کہ ٹی ٹی پی اس طرح کے حملے کر سکتی ہے، ان کی اتنی اسٹرینتھ ہے یہاں پہ، اور وہ پھر آج ہم نے دیکھا کہ اتنی شہادت. سر 2 دن میں الیکشنز ہیں، آر وی ایکسپیکٹنگ کہ کوئی ایسا واقعہ آنے والے دنوں میں الیکشنز کے دوران ہو سکتا ہے؟ کوئی انڈیکیشن ہے؟ ہاں بالکل وہ ہو سکتا ہے، لیکن ٹی ٹی پی ایک تو انہوں نے فارملی کہ ہم وہ ٹارگٹ نہیں کریں گے، اور انفارمل بھی جب ہماری ان سے بات ہوتی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹارگٹ نہیں کریں گے. لیکن کچھ فیکشنز ہیں جس میں جماعت الاحرار، یعنی اس کا جو ریسنٹ بیان آیا ہے الیکشنز اور جمہوریت کے حوالے سے وہ بہت سخت ہے. اور آئی ایس کے پی جو داعش خراسان ہے ان کی طرف سے مسلسل حملے بھی ہو رے ہیں. اب باجوڑ میں جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ تھا جو اس کا پی ٹی آئی سے بھی تعلق تھا، ریحان زیب خان، اس کو بھی شہید کیا گیا. اور بلوچستان میں بھی حملہ ہوا ہے، ایبٹ آباد میں بھی وہاں پہ ایک الیکشن کیمپ پہ حملہ ہوا ہے پی ٹی آئی بلوچستان میں، تو اس میں 4 لوگوں کی شہادت ہوئی. تو وہ بھی آئی ایس کے پی نے کلیم کیا. تو وہ تو کلیئر کٹ وہ روزانہ ان کی طرف سے پروپیگنڈا بھی آتا ہے کہ ہم اٹیک کریں گے. لیکن انہوں نے اپنی ایک لسٹنگ بنائی ہوئی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب یعنی جو ہے وہ ان کے پرائم جو ٹارگٹ ہیں وہ مولانا صاحب ہیں، اور اس لیے میرے خیال میں موجودہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس میں سب سے زیادہ جو سیکیورٹی تھریٹس ہیں وہ مولانا صاحب کو خود ہیں داعش خراسان کی طرف سے. تو یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ الیکشن ڈے یا پولنگ ڈے پہ بھی اس طرح کے واقعات کا ہونا، خاص کر بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں. بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو.